آج کی جمعہ کا آپ کے سامنے اللہ کی فضل و کرم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید فرقان حمید کے 12 نمبر 20 سورہ دوحہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کی فرقان حمید سے پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ دوحہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی پیاری سورہ ہے جس کے اندر ایک چاشنی خوبصورتی حسن و جمال کا یہ مرکز و محور سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع 11 آیات 40 کلمے اور 172 حروف. اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام علالت عرب کے باعث 2-3 راتیں سحری کے وقت بیدار نہ ہو سکتے. طبیعت آپ کی خراب تھی, کچھ بیماری تھی. اب یقیناً جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ صبح کے ٹائم تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے. میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت چونکہ خراب تھی جس کی وجہ سے آپ جو ہم 3 راتیں سحری کے ٹائم تہجد کے لیے نہ اٹھ سکتے. کیونکہ حضور کا معمول تھا کہ آپ کبھی تہجد اس کا ناغہ نہیں کرتے. راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منانا یہ آپ کی شان تھی, یہ آپ کا مقام تھا. تو جب 2-3 راتیں علالت نبی کی وجہ سے حضور سحری کے وقت جب بیدار نہ ہو سکے, میرے آقا علیہ السلام کے پڑوس میں آپ کے چچا ابو لہب رہتے تھے. ابو لہب کی جو بیوی ہے جس کی طبیعت کی جبریل, اس کا نام تھا عروہ. یہ بڑی خبیث عورت تھی جس کا نام کام کیا تھا کہ ہر وقت حضور کو تنگ کرنا, پریشان کرنا. میرے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ میں جاتے تو راستے میں کانٹے بچھاتے. یہ 2 عورتیں ہندا اور عروہ, ابو سفیان کی بیوی اور ادھر ابو لہب کی بیوی جمیل عروہ. ہر وقت کوئی نہ کوئی شیطانی چال چلتی رہتی حضور کو تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے. جن راستوں سے حضور کا گزر ہوتا اس میں خاردار جو ہے وہ کانٹے بچھا دے تاکہ حضور کے پاؤں مبارک میں چلے اور آپ کو تکلیف ہو. یعنی آپ کو تکلیف دینے کا کوئی موقع جو ہے وہ ان کے جبھی ضائع نہ کرے. اور پھر مزے کی بات ہے کہ حضور کی پڑوسی. تو جب حضور میرے آقا علیہ السلام جو ہے جب 2-3 راتیں سحری کے وقت علالت نبی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے حضور بیدار نہ ہو سکے تو یہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر اپنا منہ پھاڑ کر کہنے لگی کہ ما ارا شیطانوں کا الا قد ترکا کا لم اراه قربک منذ لیلتین او ثلاثا. کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں نعوذ باللہ
کہیں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں تمہارے شیطان نے نعوذ باللہ تمہیں چھوڑ تو نہیں دیا۔ دوستان محترم، میرے آقا علیہ السلام آپ کا اجازت ہے کہ جب بھی دشمن جو ہے وہ طعنہ زنی کرتے، حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی دشمن جو ہے بکواس کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب جو ہے میرا رب خود دیتا۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے میرے محبوب تو ہٹ جا، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو آپ کے دشمن ہیں، ان کا جواب جو ہے تمہارا رب جو ہے۔ تو ایک تو اس کا شان نزول سورہ دوحہ کا یہ ہے، یہ جو سورہ دوحہ ہے یہ اس ام جمیل نے جو بکواس بازی کی، حضور پر طعنہ زنی کی، اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شان نزول دوسرا یہ ہے کہ ابتدائی بعثت میں جب میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان کیا تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ جو وحی کا سلسلہ منقطع ہوا 15 دن، 20 دن، 30 دن، حتیٰ کہ 40 دن تک جو ہے وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ 40 دن تک وحی کا سلسلہ جو ہے منقطع رہا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ کی طبیعت مبارکہ پر بھی بڑا گراں گزرا، حضور پریشان ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضور کے بارگاہ میں طعنہ زنی شروع کر دی کہ کہیں محمد رسول اللہ ان کا رب جو ہے ان سے ناراض نہیں ہو گیا، کہیں ان کا رب ان سے ناراض نہیں ہو گیا۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے ان دونوں کے جوابات میں اس سورہ مبارکہ کا جواب دیا، فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ قسم ہے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے تاباں کی، رخ تاباں کی۔ والضحیٰ کہتے ہیں پھول کی طرح نکھرا ہوا چہرہ، پھول کی طرح نکھرا ہوا چہرہ، رخ تاباں، ایک چمکتا ہوا چاند کی طرح چمکتا ہوا، سورج کی طرح چمکتا ہوا۔ اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ اے میرے محبوب، تمہارا رب جو ہے جس چہرے والضحیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے، کیا وہ رب تم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا وہ رب تم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی، فرمایا کہ اے میرے محبوب قسم ہے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے سب کو چہرے زیبا کی، اور واللیل اذا سجی، اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھوٹی ہوئی زلفوں کی، راتوں کی طرح، سیاہ راتوں کی طرح چھوٹی ہوئی شانوں کی چھوٹی ہوئی زلفوں کی۔ اے میرے محبوب ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ دوستان محترم، اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ میرے محبوب وہ تیرا رب جو تیرے والضحیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے، جو تیری زلفیں واللیل، راتوں کو، سیاہ راتوں کی طرح شاموں کو چھوٹی ہوئی زلفوں کی، جو تیرا رب قسمیں کھاتا ہے، کیا وہ تیرا رب اے میرے محبوب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ تجھ سے روٹھ سکتا ہے؟ وہ تجھ سے دور ہو سکتا ہے؟ دوستان محترم، اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں والضحیٰ، حضور کے چہرے انور کی قسم، والضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ والضحیٰ کہتے ہیں، والضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ والضحیٰ کہتے ہیں ایک سورج کی طرح، چاند کی طرح ایک روشن چہرہ۔ اور صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام
چہرہ انور کو تو قرآن کی آیات کے ساتھ تشبیہ دے. حضور کا چہرہ مبارک وہ اتنا پیارا چہرہ تھا جو ایک بار اس چہرے انور کی زیارت کر لے گا اس چہرے انور میں نعم ہو جائے. حضور کے لبوں، حضور کی آنکھیں، حضور کا پیارا پیارے رخسار جو ہے، جو ایک بار حضور کے چہرہ کو دیکھ لیتا اس کا دل کرتا میں ٹکٹکی باندھے اس چہرے انور کو دیکھتا رہا. ایک صحابی کا تو معمول یہی تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور کی بارگاہ میں آپ کے چہرے پر تو آپ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے. دوستان محترم اور صحابہ کرام آپ کے چہرے انور کو قرآن کی آیات کے ساتھ حضور کے آخری ایام ہے، بیمار ہے میرے آقا علیہ السلام، پیر کا دن ہے 12 ربیع الاول. میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں استراحت فرما رہے ہیں. بیماری دور پکڑ گئی، نڈھال ہے، کمزوری آ چکی ہے، اب مسجد میں نہیں آ سکتی. دوستان محترم، بخاری و مسلم میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق فرمائے کو حکم دیا کہ بلال جاؤ محمد کے مصلی پر ابو بکر کو کھڑے کر، میری جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق پہ وہ نماز پڑھائے. ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین. پیر کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، سیدنا ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام آپ نے سوچا کہ میں اپنے غلاموں کو دیکھوں تو صحیح کہ میرے غلام جو ہے، میرے صحابہ کرام جو ہے کس طرح جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے فکشف النبی علی الحجرہ. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا. حضور اپنے حجرہ مبارک میں ہے. حضور نے سوچا کہ میں اپنے صحابہ کرام کو دیکھتا ہوں کہ میرے صحابہ کرام کس طرح جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. فکشف النبی الحجرہ. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹایا فینظر الینا، میرے آقا علیہ السلام نے بددعا اس چہرہ انور جس کی قسم رب کھاتا ہے اس چہرہ انور کو حجرہ کی طرف کیا. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ شاید حضور بائیں آ رہے ہیں، جب صحابہ کرام ان غلاموں کی نظر اس بددعا والے چہرہ پر پڑتی ہے تو دوستو وہو قائم کان وجہہ، صحابہ کرام یخمخ انہوں نے قبلہ سے کعبہ سے اپنے چہروں کو موڑا. کعبہ سے قبلہ سے اپنے چہروں کو موڑا اور حضور کی طرف کر دیا. اور یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر آپ نے مصلی امامت چھوڑا، مصلی امامت چھوڑ کر حضور پیچھے آ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے آ گئے. شاید حضور تشریف لا رہے ہیں، شاید حضور تشریف لا رہے ہیں. کانا وجہہ برقۃ مصف. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب حضور نے چہرہ انور اپنے سامنے کیا تو صحابہ کرام کے الفاظ ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ ہمارے سامنے آ چکا. ثم تبسم یضحک. حضور مسکرائے، حضور مسکرائے. وہ سامنے رہا برق نہیں تھا، بے صورت نہ مثل صورت. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا برق دیکھا مگر اس کی کسی ایک صورت کو بھی حضور کے چہرہ انور جیسا نہیں پایا. حضور کے چہرہ انور جیسا نہیں پایا. دوستان محترم، حضور کا چہرہ صحابہ کرام حضور کے چہرہ کو قرآن کی آیات سے بھی ان سے بھی بہتر تشریح دے. اور جب صحابہ کرام نے حضور کے چہرے انور کی طرف نماز کی حالت میں چہرے انور کی طرف جب اپنے چہروں کو پھیرا تو
پھر وہاں پر عقل عشق کا وہاں پر موازنہ ہوا، مقابلہ ہوا. جب صحابہ کرام نے حضور کے چہرہ کو پایا تو عقل نے کہا اے صحابیوں اگر حضور کی طرف اپنے چہروں کو موڑو گے تو کیا ہوگا؟ نمازیں ٹوٹ جائیں گی، نمازیں ٹوٹ جائیں گی. لیکن عشق نے کہا کہ نمازیں گھر قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں گھر قضا ہو پھر ادا ہو، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہو. اے صحابیوں یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. حضور کے چہرہ کو رچ کے دیکھ، چہرے بدوہا کو رچ کے دیکھ. دوستان محترم اگر حضور کی طرف چہرہ پھیرنے سے نمازیں ٹوٹ جاتی، جس کا آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آئے تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہے. اگر نمازیں صحابہ کرام کی نماز حضور کی طرف چہرہ پھیرنے سے اگر نماز ٹوٹ جاتی تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا الفاظ فرمائے کہ ان ادیب الصلاۃ، اے میرے صحابیوں اپنی نمازیں مکمل کر دو. کیا فرمایا؟ اپنی نمازیں مکمل کر دو. مکمل چیز وہی کی جاتی ہے جس کو شروع کیا جاتا ہے. اگر نمازیں ٹوٹ جاتی، اگر حضور کے چہرہ کی طرف صحابہ کرام کے چہروں کا موڑنا اگر ان کی نمازیں ٹوٹ جاتی تو حضور فرماتے اے میرے صحابیوں نمازیں دہرا دو، اے میرے صحابیوں نمازیں دہرا دو. لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان اتم الصلاۃ، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے غلاموں اپنی نمازوں کو مکمل کر دو. دوستان محترم یہ وہ چہرہ ہے جس کی رب قسمیں کھاتا ہے فإنک بأعیننا. اے میرے بھائی آپ تو ہر وقت ہمارے دھیان میں رہتے ہیں. ہمارا رب جو ہے آپ کے چہرے پر تو آپ کو بار بار دیکھتا رہتا ہے. فإنک بأعیننا، اے میرے محبوب آپ تو ہمارے دھیان میں رہتے ہیں، آپ تو ہمارے دھیان میں رہتے ہیں. اور سید عائشہ صدیقہ آپ فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے حضور کے چہرہ کو دیکھا اس نے گویا کہ حق کو دیکھا. اور میری آقا نے فرمایا فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان کبھی بھی جو ہے میری مثل اپنے چہرے کو بدل نہیں سکتا. میرا چہرہ اگر کسی کو حضور کی خواب زیارت ہوگا وہ حضور ہی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حضور ہی ہوں گے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانوارہ نورا. حضور کا چہرہ سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت. آپ کے چہرہ میں ایک انوار چلتے تھے، ایک روشنی چلتی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جمیل اور سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ حضور کے چہرہ کو دیکھا. آپ کا چہرہ ایسا تھا جس طرح چودھویں کا چاند ہوتا، جس طرح دوپہر کے ٹائم ان الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ آپ کے چہرے میں سورج چمک رہا تھا. آپ کے چہرے انور میں سورج چمک رہا تھا. کل چودھویں کی رات تھی، شب بر رہا جلتا تیرا. اور سب نے کہا یہ چاند ہے، میں نے کہا چہرہ تیرا. میری آقا علیہ السلام آپ کی پیاری زوجہ سید عائشہ صدیقہ اپنے حجرہ مبارکہ میں آتی ہے. آ کر دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ ان کی سوئی گم ہو جاتی ہے. عائشہ صدیقہ ان کی سوئی گم ہو جاتی ہے. اتنے میں میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں. حضور کے چہرہ کی روشنی اس کی وجہ سے عائشہ صدیقہ ان کی گم شدہ سوئی جو ہے وہ مل جاتی ہے. سوچ رہی گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اور شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. دوسرا محترم اللہ پاک کی ذات سورہ دوحہ میں اپنے محبوب کی ابتدا جو کر رہا ہے، اپنے محبوب کے چہرے انور والدوحہ اس کی ابتدا کر رہا ہے. فرمائے والدوحہ واللیل اذا سجا، قسم ہے اس چمکتے ہوئے چہرے والدوحہ کی اور واللیل اذا سجا. اور قسم ہے سیاہ رات کی طرح شاموں کو چھوٹی ہوئی زلفوں کی. ماں ودع کا رب کا وما کلا. اے میرے محبوب تمہارے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ ہی تجھے ناراض ہوا.
نہ ہی کچھ سود سے ناراض ہوا ہے. اللہ پاک کی ذات ان کفار کو, اس ابو لہب کی بیوی کو جواب دے رہے ہیں. فرمائے کہ میرے محبوب ان کفار کی جو طعنہ زنی ہے, ان کفار کی جو طعنہ زنی ہے, جنہوں نے آپ کے اوپر الزامات لگائے ہیں, ان کا جواب میرا رب دے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور میرے محبوب آپ کا ہر آنے والا گھڑی, آپ کا ہر آنے والا زمانہ, آنے والی گھڑی پہلی سے بدرجہ ہاوے کرو. میرے آقا علیہ السلام آپ نے کئی فتوحات کیے, غزوات لڑے. میرے آقا علیہ السلام پریشان رہے. سیدنا جبریل بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والا قیامت تک جو ہے, جو صحابہ کرام اور آپ کے غلام فتوحات فرمائیں گے, ان کو تمام کو سیدنا جبریل امین حضور کے سامنے آ کر وہ سارا زمانہ دکھا دیا. تو اس کے نزول میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب, آپ کا ہر آنے والا لمحہ, آپ کا ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے کہیں حاوی کرو. آج دیکھو جو زمانہ گزر رہا ہے, میرے آقا علیہ السلام آپ کا نام نامی اس میں اور جو ہے, اس میں اور شہرت آ رہی ہے, اس میں اور عزت بڑھ رہی ہے. گلی گلی, کوچا کوچا, بستی بستی, ہر جگہ پر میرے آقا علیہ السلام کا نام دیا جا رہا ہے. اور پھر فرمائے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی. اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی ہو جائیں. حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتے, نگہات رہتے, اپنی امت کی بخشش کی وجہ سے پریشان رہتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا, تو میرا رب فرمائے گا ارفع راسک, اے میرے محبوب یا محمد ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھائیے. میں سر کو اٹھاؤں گا, پھر میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے میرے محبوب یا محمد آپ کیا چاہتے ہیں. وہ سارے مستقبل نبی مصطفیٰ پر ہوگا, یا رب امتی, اے میرے مولا میں صرف اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں, میں صرف اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں. اللہ پاک کی ذات قسم کھائے گا کہ میرے محبوب ہم نے تمہاری ساری امت کو ہم نے بخش دیا ہے, تمہاری ساری امت کو بخش دیا ہے. اس آئے کریمہ اس شان کے نزول میں والا فرمائے کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی. ان قریب اللہ پاک کی ذات آپ کو اتنا عطا کرے گی کہ میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کی ہمیں قرآن مجید کی بارے ہمیں اس کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور عام اعلان سن لیں. مسجد کا ہمارا یہ جو فرنٹ ہے بارسیل والا, اس میں ٹائلس وغیرہ اس کا اپنے کام ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دنوں کے اندر شروع ہونے والا ہے. تو ٹائل ہماری 1 لاکھ کی ٹائل بھی ہمیں آ چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک وہ کام جو ہے وہ ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کے لیے ابھی صرف مزدوری چاہیے. ابھی چند دن قبل بھی اعلان کیا تھا, تقریباً 9,000 کے قریب جو ہے پیسے جمع ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے کم و بیش جو ہے 25,000 جو ہے مزدوری جو ہے مستری وغیرہ لیں گے. تمام حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کام میں جو ہے تمام کے تمام حضرات کام کرائیں.